السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب نے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کے موقع پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ایک بہت بڑا چیلنج کیا۔ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے غلام احمد قادیانی دجال کے خلاف کیا ہی مناظرہ کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے خود اپنی کتاب کے اندر چشتی رسول اللہ کلمے کا دفاع کیا تھا۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے عرس کے موقع پر جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تھے، انہوں نے انجینئر صاحب کو یہ چیلنج کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 کروڑ روپے کی لکڑیاں خریدتے ہیں، ان میں آگ لگانے کے بعد میں انجینئر صاحب کو مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں اور خود اس آگ میں داخل ہوتا ہوں۔ اگر اس آگ میں داخل ہونے کی وجہ سے میری مونچھوں کا ایک بال بھی جل گیا تو فیصلہ ہو جائے گا۔ میں میدان میں کھڑا ہوں، دوڑا نہیں، اور ہمارے بزرگ پیر میر علی شاہ صاحب بھی دوڑے نہیں تھے، مرزا دوڑا تھا۔ اگر اس بات کو پھر بطور ثبوت اگر آپ تازہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پیر میر علی شاہ صاحب دوڑے تھے یا مرزا دوڑا تھا، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے 1 کروڑ روپیہ وہ بھی بچا ہوا ہے، وہ میں دیتا ہوں، 1 کروڑ روپیہ میں دیتا ہوں، اس کی لکڑیاں خریدی جائیں، اور 1 کروڑ روپیہ تم لاؤ، اس کی بھی لکڑیاں خریدی جائیں، اور یہ 2 کروڑ کی لکڑیوں کو پیٹرول ڈال کے آگ لگا دی جائے۔ جب یہ شعلے آسمان سے باتیں کریں، کولے بن جائیں، یہ سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب دوڑے تھے کہ نہیں دوڑے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے اپنے عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس آگ میں بھی داخل ہوتا ہوں اور تم بھی آ جاؤ۔ یہ آگ کے چنگاڑ کے میری مجھ کا وٹ بھی سڑ جائے تو پھر پیر میرے شاہ صاحب نفس کیسا، اگر میری مونچھ کا ایک بال بھی جل جائے ہم جھوٹے اور تم سچا، اور اگر سر سے لے کے پاؤں تک پگڑی سمیت جوتے سمیت بالوں سمیت کوئی چیز نہ جلے تو پھر ہم سچے ہیں اور تو جھوٹا ہے۔ آ جاؤ۔ میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک اپنے موقع پر قائم، پوری کائنات میں کسی بندے کا چل جائے جو یہ کہتے ہیں جی غلط ہے ہم ٹھیک ہیں، ہر اس بندے کو چیلنج ہے، یہ آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے میں بندہ آ گیا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو جواب دیا۔ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ کے دوران علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی صلح کروانے کی کوشش کرتا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی اسی بات پر ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے اپنا موقف بیان کیا۔ وہ ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ کہتے ہیں میں اس زمانے میں ہوتا تو صلح کرواتا۔ واہ، صلح کیوں کرانا؟ قرآن کی آیت ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو۔ تم لوگوں کو سورہ حجرات بھی میں نے پڑھانی ہے، آدھی آیت پڑھتا ہے قتال کرو اس سے یہاں تک کہ توبہ پر مت آؤ، صلح تو کرانی سی، کہانیاں بنائی میں۔ ٹھیک ہے پھر تو حضرت عثمان کی بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، حضرت ابوبکر کے بھی مخالفین سے صلح کروا دیتا، گالی ختم، صلح کروانی ہے، سارا فتنہ وہابیوں نے کھڑا کیتا ہوا ہے، صلح کرانی تسی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی اتوار کو ان کی باری آ جائے گی، ابتسام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی اور ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں گلے پھاڑنے والا کہتا ہے تم لوگوں نے گالیاں دینی شروع کی تو میں نے جواب دیا تھا، اگر حفظہ اللہ کہنے سے تم قرآن بخاری مسلم کو مانتے ہو تو میں 1 کروڑ دفعہ حفظہ اللہ تعالیٰ کہاں گا۔ ہاں میں بنو امیہ دا کچا چٹا کھولتا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ہم بھی حافظہ اللہ میں کہہ لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب کو جواب دیتے ہوئے انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ مفتی صاحب کا جو حافظ احمد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوا تھا وہ ان کی ریکویسٹ پر ہوا تھا، اور باقاعدہ مفتی صاحب نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب کے متعلق بھی سوال کریں۔ انجینئر صاحب کی اسی بات پر ابھی حال ہی میں مفتی صاحب نے ان کو جواب دیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حافظ احمد صاحب کو آپ نے لاہور میں انٹرویو دیا اور وہ کہتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا اسے کہ میرا انٹرویو لو، یہ کرو وہ کرو، تو ایسی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا پیٹ کا مروڑ بتاؤ، اندر کا مروڑ بتاؤ کیا بات؟ یہ تو حافظ احمد صاحب سے جا کے ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ انٹرویو کے لیے میں نے کہا یا انہوں نے کہا۔ آج تک میرے پاس ان کا میسج محفوظ ہے کہ مفتی صاحب میرے شاگرد کئی مرتبہ آپ سے رابطہ کرتے رہے، ساتھی آپ نے جواب نہیں دیا، آپ میرے ساتھ براہ راست مجھے جواب دیں، میرے پاس تشریف لائیں۔ حافظ احمد صاحب زندہ سلامت موجود ہے، ان سے پوچھ لیں، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تمہارا جھوٹ مان لیتا ہوں کہ جی میری ڈیمانڈ پر انٹرویو ہوا تو پھر کیا ہو گیا؟ تیرا جھوٹ مان لو، کیا ہوا؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تو گھر بیٹھ کے باتیں کرتا رہے، مجھ سے بیٹھ کے بات کر لینا، ہم نے تو جانے نہیں دینا۔ اچھا پھر اگلی بات کہ اس نے مفتی عبد الواحد صاحب نے زور دے کر کہا کہ انجینئر کے بارے میں مجھ سے سوال کرو، یہ بھی جھوٹ ہے، کوئی زور دے کر نہیں کہا، لیکن 1 منٹ کے لیے میں تیرا جھوٹ مان جاؤں کہ جی میں نے خود کہا سوال کرو، تو اس سے کیا ہو گیا؟ اس سے تو میری جرت سامنے آ رہی ہے کہ میں تمہیں للکار رہا ہوں اور تو اندر کوٹھی میں بیٹھا چھپ رہا ہے، اس سے تو میری ہمت سامنے آ رہی ہے۔ اس میں کیا مطلب؟ اصل مسئلہ دس کہ 15 ملین آدمی نے 1 ہفتے میں تیرے جھوٹ کو دیکھا، اصل وہ ویورشپ کا مسئلہ ہے، اصل وہ یہ ہو رہا ہے کہ حضرت حافظ احمد صاحب کے چینل پر آج تک انہوں نے بڑے بڑے نامی گرامی افراد سے گفتگو میں وقت لیا، کسی کی ویورشپ 15 ملین کو نہیں چھوئی، جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس بھائی کی ویورشپ پہنچی ہے۔ اصل مسئلہ تو یہی ہے، اس کے لیے اس کو رونا ہے، اس کے لیے وہ
कह रहे हाफिज अहमद ने यूं कहा ताकि इसकी और हाफिज अहमद की खत्म हो जाए, ये उससे लड़ जाए, ये उससे लड़ जाए। भाई मैं तुम्हारे अंदर के पेट के मरोड़ को जानता हूं, इस तरह के मामलात से कोई पीछे नहीं होता। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अपनी लेटेस्ट वीडियो में इंजीनियर साहब ने मुफ्ती साहब को ये चैलेंज किया था कि वो देवबंदियों के 5 बुनियादी अकायद का कुरान और सुन्नत से जवाब दें। मुफ्ती साहब ने उन 5 अकायद के हवाले से ये बयान किया कि मैं इनका जवाब वीडियो में नहीं देना चाहता, अगर इंजीनियर साहब में हिम्मत है तो वो मेरे सामने आकर बात करें। मुनाजरे के इसी चैलेंज के हवाले से इंजीनियर साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में ये बयान किया था कि अगर मुफ्ती साहब इंजीनियर साहब से मुनाजरा करना चाहते हैं तो वो बाकायदा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से वीडियो बनवा कर लाएं। मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को ज्यादा शौक है ना बैठने का, अगर तुम्हारा लेवल है ना भाई तो मुफ्ती तकी उस्मानी से एक वीडियो बनवा लो अपने हक में कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। तशरीफ ले आए यहाँ इतवार वाले दिन, यहाँ नहीं आ सकते ऑनलाइन बैठते, मैं तो 5 दिन ऑनलाइन भी अवेलेबल होता हूँ। वीडियो बनवानी है, हाँ रिटर्न में नहीं, वो तो बाद में ट्वीट भी लिख के लोग डिलीट कर देते हैं और लिखी हुई चीज तो एडोब फोटोशॉप में भी बन जाती है, वैसे तो अब एआई में भी बन जाती है। हाँ पहले हम वीडियो का फोरेंसिक करवाएंगे, हो सकता है एआई में बना दें आप लोग, और मुफ्ती साहब अपने चैनल से अपलोड करें। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ये बेटा है मेरा होनहार अब्दुल वाहिद कुरैशी, दलील का बेताज बादशाह। हाँ तो इसको मैं लॉन्च कर रहा हूं अपनी तरफ से, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार है, तो मैं तैयार हूं बैठने के लिए। इतना मुश्किल वक्त आया हुआ है, एक काम नहीं कर सकते। ये थी आज की सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।